بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ آیت نمبر 50 سے دوسری دلیل عقلی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کسی کو یاد ہے کہ اس صورت کے اس باب میں کتنے عقلی دلائل بیان ہونے ہیں؟ جی کسی کو یاد ہے؟ چلے میں سوال دہراتا ہوں، کچھ نئے طلبہ بھی آئے ہیں۔ صورت کے اس باب کے اندر کتنے عقلی دلائل کا بیان ہونا ہے؟ سر 7۔ جی شاباش، 7 نقلی دلائل کا بیان ہونا ہے انبیاء سے، 7 انبیاء سے نقلی دلائل بیان ہوں گے۔ تو کل جو بات ہماری ختم ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کا اختتام ہوا تھا کل۔ اس قصے کو ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ توحید کے بیان پر دلانا، کہ دلیری سے مسئلہ توحید کو بیان، اور اسی طرح توحید کے اس بات اور اس چیز کو ثابت کرنا کہ العاقبۃ للمتقین، اور اسی طرح تسلی بھی تھی اس کے اندر، جو کہ سورت کے جس طرح ہم نے کہا تھا کہ سورت کے 3 دعوے ہیں، تو ان میں سے دوسرا اور تیسرا جو دعویٰ ہے تسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور توحید کے بیان میں دلیری سے کام لیں۔ تو یہ دونوں دعوے جو ہیں پہلے واقعے کے اندر یہی 2 دعوے ثابت ہو رہے تھے، پہلے پورے واقعے کے اندر یہی 2 دعوے ثابت ہو رہے تھے۔ اگر آپ اس آیت نمبر 49 کو دیکھیں تو تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اس ٹکڑے میں فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، ہاتھ کھڑا کرنا جس کو پتہ ہو کہ اس ٹکڑے کا تعلق سورت کے کون سے دعوے کے ساتھ ہے؟ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ جی بتائیے بہن۔ سر تیسرے دعوے تسلی کے ساتھ۔ جی بالکل، تو یہ اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی ہے کہ آپ صبر کیجئے، انجام جو ہے وہ متقین ہی کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح اس پورے قصے کے اندر آپ نے دیکھا آخر میں نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے، اور جو ان کا مسخر اڑانے والے اور ان کی دعوت کا انکار کرنے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے، انشاءاللہ عاقبت ہے وہ متقین کے لیے ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا سوچا کریں، تاکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ جو طریقہ کار ہے تفسیر کا وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر سمجھ آ جائے گا آپ کو۔ تو آج جو ہے یہ دوسرا جو شروع ہو رہا ہے حصہ، دوسرا حصہ نہیں بلکہ دوسری نقلی دلیل۔ تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ٹھیک ہے، ادھر ارسلنا ہم نکالیں گے، وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود۔ قال، اب یہ ہود اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور کہا، قال ہود نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ، تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے، غیرہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ برحق نہیں ہے، معبود برحق ہے وہ اللہ ہی ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑتے ہو، مگر تم تو صرف افترا کرتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے پوری بے خوفی کے ساتھ مسئلہ توحید کو بیان کرنا، اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی اپنی قوم پر رد بھی ہے، یعنی کہ صرف یہ نہیں کیا کہ ان کو توحید کی دعوت دے دی بلکہ شرک کا رد بھی کیا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی جو ہے وہ چلتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس توحید کو تو بیان کروں گا لیکن شرک کا رد نہیں کروں گا تو یہ مکمل توحید نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے کہا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اور پھر ان کے معبودان کا جو ہے وہ انکار کیا، کہا ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے اللہ کے علاوہ اور کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اس
پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ہم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں یا جن کی ہم اللہ کے علاوہ تعظیم کرتے ہیں، یہ ہمارے الہ تو ہیں، یہ الہ تو ہیں، اور کیا ہیں یہ؟ تو اس کا جواب دیا کہ ان انتم الا مفترون، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ رکھے ہیں، اپنی طرف سے تم نے جو ہے یہ بنا رکھے ہیں، ورنہ یہ حقیقی معبود اور الہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد طریقہ دعوت حود علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب، طریقہ دعوت: یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، پیچھے نوح علیہ السلام کا قول گزرا تھا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، یہاں پر ہے یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، پیچھے تھا نوح علیہ السلام کی تقریر میں تھا ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے، یہاں پر ہے ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا بدلہ تو اسی ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میری مزدوری اور میرا بدلہ، میرا اس کار نبوت کو اور ذمہ داری نبوت ادا کرنے کا جو صلہ ہے وہ تو اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم اگر میں دعوت دے رہا ہوں تو اس میں میرا اپنا کیا فائدہ ہے؟ میں تو تم سے کسی دنیاوی فائدے کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ اور پھر کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ہاتھ کھڑا کرنا ہے استغفار اور توبہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر یہ بات پہلے اسی صورت کے اندر گزر چکی ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ یا جماعہ سوال سمجھ آ گیا جی؟ جی شیخ سمجھ آ رہا ہے، اور جواب جی بتائیے، جواب سب میں کوشش کر رہے ہیں۔ چلیں جی بتائیے۔ سر استغفار زبان سے اقرار، مطلب زبان سے توبہ کرنا، اور ثم توبو میں عمل سے ہاں اس جی، کی بارک طرف۔ اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، ٹھیک ہے، تو استغفار زبان سے استغفار کرو اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹ جاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہم نے پیچھے بیان کیا تھا۔ استغفروا ربکم باقوالکم ثم توبوا الیہ بافعالکم، ٹھیک ہے، استغفروا ربکم باقوالکم ثم توبوا الیہ باعمالکم یا بافعالکم، تو یعنی کہ شرک سے جو ہے وہ زبان سے بھی برات کا اعلان کر دو اور اپنے عمل کے ذریعے بھی شرک کو چھوڑ دو اور اللہ کی توحید کو اپنا لو۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کے دو نتائج یہاں پر بیان ہوئے ہیں، جس طرح کہ سورہ نوح کے اندر بھی آیت نمبر 11 اور 12 میں ذکر ہوئے ہیں، توحید کو اپنانے کے اور شرک چھوڑنے کے، اسی طرح استغفار اور توبہ کے دو دنیاوی فائدے، وہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر برسنے والے بادلوں کو بھیج دے گا، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کو مزید بڑھا دے گا، قوتاً الی قوتکم یعنی مع قوتکم، تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت جو ہے وہ بڑھا دے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور یعنی کہ اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، استغفار اور توبہ اللہ کی طرف رجوع کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو ولا تتولوا مجرمین، تو تم اس حال میں مت اعراض کرو کہ تم جرم کرنے والے ہو، اعراض کرتے ہوئے، اس دعوت پہ اعراض کرتے ہوئے تم مجرم مت بنو۔ یعنی کہ دو راستے ہیں، یا تو اللہ کی طرف رجوع کر لو تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، اور اگر تم اس سے اعراض کرو گے، انبیاء کی دعوت نہیں مانو گے، تو تم جو ہے وہ مجرم سمجھے جاؤ گے، تم مجرم بن جاؤ گے۔ اب اس کے جواب میں یہ حود علیہ السلام کی تقریر کے جواب میں ان کی قوم کا جواب کیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، یہاں پر وہ تین باتیں کریں گے اور اپنے اناد کا اظہار کریں گے تین باتوں کے ذریعے۔ یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ، ما جئتنا ببینۃ، آپ کوئی روشن دلیل نہیں لے کر آئے، آپ کی روشن دلیل نہیں لے کر آئے، اور یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وما نحن بتارکی آلہتنا، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بتارکی آلہتنا، اپنے الہوں کو، اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عن قولک، آپ کی بات کی وجہ سے،
ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے کہنے پر ہم اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں، ہم اپنے معبودوں کو آپ کے کہنے پر چھوڑ دیں، یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وما نحن لک بمؤمنین، آپ کی بات جو ہے وہ ہم ماننے والے نہیں ہیں. آپ کی بات ہم ماننے والے، آپ کی بات تسلیم کرنے والے ہم ہیں ہی نہیں. نہ تو آپ کی روشن دلیل لائے ہیں، نہ آپ کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں آپ کی بات کا یقین ہے. تو یہ ان کا جواب ہے. اور توحید کی دعوت کے مقابلے میں یہ ان کا جواب ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ معجزات اور آپ کے دلائل جو ہیں وہ دلائل ہی نہیں ہیں. دوسرا یہ کہہ دیا کہ آپ کے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. تیسرا یہ کہا کہ مستقبل میں بھی آپ ایمان لانے کی ہمیں یعنی کہ ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ہم سے ایمان کی توقع مت رکھیں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اچھا پھر آپ یہ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں نا، اصل میں یہ آپ کو ہمارے کسی معبود نے آپ کو جو ہے نا پاگل کر دیا، ہمارے کسی معبود نے آپ کو جو ہے نا مجنون کر دیا ہے. ان نقول، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ آپ کو اذیت پہنچائی ہے ہمارے الہوں میں سے کسی نے برائی کے ساتھ، ہمارے الہوں میں سے کسی الہ نے آپ کو جو ہے نا یہ نقصان پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیوانے ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ان کا عناد ہے کہ بجائے انبیاء کی دعوت، نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے پہلے تو یہ کہا کہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ الٹا جو ہے اپنے معبودوں کی طرف یہ بات منسوخ کرنی شروع کر دی کہ انہوں نے آپ کو پاگل بنا دیا، مجنون اور دیوانہ بنا دیا. تو یہ ان کا شرکیہ عقیدہ بھی اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے. اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان دے سکتے. تو اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے کہا، قال ہود نے کہا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ اس چیز پر، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو، اس سے میں بالکل بری اور بیزار ہوں. میں اس بات اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی اس پر گواہ رہو، میں تمہارے معبودان باطلہ سے بھی اور تمہاری ان کی عبادت کرنے سے بھی میں بیزار اور بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے جو ہے وہ برات کا اعلان کرتا ہوں. اور یہاں پر شرک سے مراد ہے، شرک سے مراد یہی ہے کہ تم نے جو اپنے ایک تو پہلے معبود مقرر کر رکھے ہیں، پھر ان کی طرف نفع اور نقصان کی نسبت کر رہے ہو. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے تمہارے معبودوں میں سے کسی نے مجھے جو ہے وہ مجنون اور دیوانہ کر دیا ہے. اور انی بریء مما تشرکون من دونہ، من دونہ کا تعلق مما تشرکون کے ساتھ، یہ جو اگلی آیت میں ہے من دونہ، یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، مما تشرکون من دونہ، میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اب جب کیونکہ میں بری ہوں فقیدونی، پس جو چاہو میرے خلاف چال چل لو، میرے خلاف جو چال چلنا چاہو چل لو. یہاں پر آپ دیکھیے وہ دلیری اور شجاعت، انبیاء کی دلیری اور شجاعت جو اس صورت کے موضوعات میں سے ایک موضوع بھی ہے. توحید کے بیان کے اندر جو ہے وہ بہادری کے ساتھ توحید کا بیان کرو. تو میں تم جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں، باقی اب تم سے جو ہوتا ہے تم کر لو. فقیدونی جمیعا، تم سارے کے سارے مل کر میرے خلاف چال چل لو، ثم لا تنظرون، اور مجھے بالکل بھی مہلت مت دو. میں تم سے بالکل بھی مہلت نہیں مانگتا، تم اور تمہارے معبود سارے ملو اور مل کر میرے خلاف جو بھی تم کرنا چاہو کر گزرو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے معبودوں میں سے کسی نے مجھے مجنون کر دیا ہے، تم صرف مجنون کرنے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے مل کر میرے خلاف وہ کر لو. مجھے بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے بالکل بھی کوئی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ یہ جو مجھے بالکل بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر گزرو. یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ چیز اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں تو توکل کرتا ہوں، میں نے تو اپنا وکیل بنا رکھا ہے، میں نے تو اپنے معاملات سپرد کر رکھا ہے علی اللہ، اللہ کے ذمہ، اللہ پر توکل کر رکھا ہے جو میرا بھی رب ہے، ربی و ربکم، وہ تو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو میں تو اس پر توکل کرتا ہوں.
ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے معبودوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، یا مجھے تم یا تمہارے معبود نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو دنیا کے اندر زمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. اور میرا جب اللہ پر توکل اور اللہ پر اختیار ہے، اللہ پر جو میرا بھروسہ ہے، تو پھر یہ سارے مل کر میرا کیا نقصان کر سکتے ہیں. ما من دابۃ، کوئی بھی ایسا دابہ نہیں ہے زمین پر چلنے والا، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے، الا هو آخذ بناصیتها، مگر ہوا اللہ ہی آخذ پکڑے ہوئے ہے بناصیتها، اس کی پیشانی کو. پیشانی پکڑنا جو ہے یہ کنایا ہوتا ہے اختیار سے، یعنی کہ وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تو زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے اختیار میں نہ ہو. تم بھی زمین پر چلنے والی مخلوقات میں سے ہو، اور تمہارے معبود بھی زمین کی مخلوقات میں سے ہیں، اور وہ سب اللہ کے اختیار میں ہیں. اور میرا اللہ پر توکل ہے، تو اسی لیے تم سے جو ہو کچھ ہو سکتا ہے کر گزرو، اور مجھے بالکل بھی مہلت مت دو. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، میرا رب صحیح راہ پر ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ بھی کیا جاتا ہے ان ربی یہدی الی صراط مستقیم، بے شک میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یا ان ربی یدعو الی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے وہ اس آیت کے ذریعے جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی نبوت پر دلیل بھی پکڑی جا سکتی ہے. بتا سکتا ہے کہ اس آیت سے ان کی نبوت کے سچے ہونے پر دلیل کس طرح لی جا سکتی ہے؟ جی بتائیے. سر جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اگر نبی سچے نہ ہوں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اگر تم میرے خلاف کچھ بھی کر سکتے ہو تو کر لو، اپنی چال چل لو، میرا توکل اللہ پر ہے. تو وہ خود کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے اس چیز پر کہ وہ نہ ڈر ہیں اس بات پہ. بالکل بارک اللہ فیکم، بارک اللہ، بالکل درست آپ نے کہا ہے. اور یہ چیز جو ہے نا یہ تمام انبیاء کے حالات میں آپ کو ملے گی. انبیاء باوجود اس کے کہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور یعنی کہ وہ ان کی جو اپنی قوم کے مقابلے میں کیفیت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو اپنی قوم کے سامنے یقین ہوتا ہے، یقین اور اللہ کے وعدوں پر جو اطمینان اور یقین ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ جس کو 100% اعتماد نہ ہو اس بات کہ اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ میری جو ہے وہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ ایک بندہ، ایک انسان جو ہے وہ یعنی کہ اس کو اگر مستقبل کے بارے میں علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا حالات ہوں گے، کیا واقعات ہوں گے، اور جو دنیا کے یعنی کہ 100 قسم کے مسائل اور معاملات ہو سکتے ہیں، اگر ایک بندہ متذبذب ہے اور اس کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر وحی نہیں آ رہی، اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اس طرح اپنے مخالفین کو للکارے گا نہیں. اور خاص طور پہ کمزوری کے عالم میں وہ اپنے مخالفین کو اس طرح للکارے گا نہیں. من دونی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم سے جو کچھ بھی ہوتا ہے مل کر میرے خلاف کر گزرو، اور مجھے ایک لمحے کی بھی تم مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربی. تو یہ ایک الگ موضوع ہے دلائل النبوہ کا، اور بڑا ہی ایمان افروز اور دلچسپ موضوع ہے. کس طرح انبیاء کے جو نبوت ہے اس پر کس طرح سے استدلال کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ چونکہ آیت سامنے آئی تو اس ضمن میں میں نے یہ بھی بات بتا دی کہ یہ بھی انبیاء جو دلائل ہیں نبوت ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی اس طرح کے واقعات موجود ہیں، اس میں اس طرح کی ہے وہ اس طرح اپنی قوم کو چیلنج کرنا، اور اسی طرح کمزوری کی حالت میں مستقبل کی کامیابیوں کی بشارت دینا. یعنی کہ مثال کے طور پہ اس کے موقع پہ، احزاب کے موقع پہ، یا غالباً خندق، جنگ احزاب کے موقع پہ ہی خندق ہوتے ہوئے جب مسلمانوں کی کیفیت انتہائی نازک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پورا آخر تک سورہ احزاب کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا جو ہے وہ منظر کشی اس کی ہے کہ اتنی نازک صورتحال تھی اور سخت سردی کا مہینہ تھا، اور مسلمان جو ہے وہ بالکل مدینے کے اندر محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ ابھی صرف مدینے تک مسلمان محدود ہیں، مدینے تک مسلمان محدود ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ان کی جو چھوٹی سی جمعیت ہے اس کو کس وقت کون سا دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو کر ختم کر دے۔ اور پھر مدینے سے باہر سارے احزاب جمع ہوئے ہوئے ہیں، اور مدینے کے اندر یہود ہیں، مدینے کے اندر یہودی ہیں جو کہ عہد شکنی کر چکے ہیں۔ اس سارے سینیریو کے اندر اس سارے صورتحال کو مد نظر رکھ کے آپ اگر اس بات کو سوچیں کہ کھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور پیٹ پر جو ہے وہ پتھر باندھنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مل کے خندق کو کھود رہے ہیں، اور اس موقع پہ خندق کو کھودتے ہوئے ایک پتھر سامنے آ جاتا ہے تو اس کو توڑتے ہوئے آپ کیا بشارت دیتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ کیا بشارت دی اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر اور کسرا یعنی کہ روم اور ایران کے فتح ہونے کی بشارت دی تھی ادھر۔ تو آپ یعنی کہ یہ معقول بات ہے؟ کیا یہ متصور ہے کسی انسان سے کہ جو اس کیفیت کے اندر ہو اور پھر وہ ایسی پریڈکشن کرے کہ جو یعنی کہ اتنی زیادہ یعنی کہ جس کا وقوع ہونا جو ہے وہ انسان کے جو معیار ہیں ان کے مطابق اتنا ناممکن سا ہو، اور پھر اس کے اندر خطرہ بھی ہو؟ خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو؟ بتائے گا کوئی؟ سر پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہی شک ہوگا کہ یعنی یہ کہ نبی ابھی اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو ابھی جو لوگ ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے؟ نہیں سر، وہ بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہیں گے دیں نا۔ گے کہ یہ نبی کیا کوئی ایسا بندہ جو کہ امپوسٹر ہو، جو کہ جھوٹی نبوت جو ہے وہ اس نے گھڑ رکھی ہو، کیا وہ اس طرح کا رسک لے سکتا ہے کہ اتنی ایسی کیفیت کے اندر، ایسی حالت کے اندر جب اتنی کمزوری ہو تو وہ ایسا جو ہے وہ دعویٰ کرے؟ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک طرز استدلال ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت استدلال کرنے کا بھی اور باقی انبیاء کا بھی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس کا تعلق دلائل النبوہ سے ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اور فإن تولوا، اگر جو ہے وہ تم روگردانی کرتے ہو، اگر تم پھر جاتے ہو، یعنی کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانتے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تولوا فلا ابالی، اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو فلا ابالی، یہ اس کی جزا محذوف ہے، اور یہ فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، یہ اس جزا کی علت ہے۔ اگر تم اعراض کرتے ہو تو فلا ابالی، یا پھر فلا ضرر علیہ، مجھ پر کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں یا مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فقط ابلغتکم، کیونکہ میں نے تو یقیناً پہنچا دیا ہے تم تک۔ کیا پہنچا دیا ہے؟ ما ارسلت به الیکم، ما وہ چیز، ارسلت میں بھیجا گیا ہوں، ہی اس چیز کے ساتھ، الیکم تمہاری طرف، میں نے تو تم تک وہ چیز پہنچا دی ہے جو اس کو پہنچانے کی ذمہ داری میری لگائی گئی ہے۔ تو اسی لیے اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو میرا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تم نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ تو وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس سے پہلے ایک فعل جو ہے وہ معذوف ہے، وہ کیا ہے؟ فَيُهْلِكَكُمْ، اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو جانشین بنا دے گا، تمہاری جگہ زمین پر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو آباد کر دے گا۔ اور وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکو گے، اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا اللہ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کا اپنی قوم عاد کو جواب۔ اور اس کے بعد ولما جاء امرنا، عذاب کی تفصیل ہے۔ اب عذاب آیا تو پھر کیا ہوا؟ ولما جاء امرنا نجینا ہودا، ہمارا عذاب آیا، امرنا سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ عذاب ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب آیا ہمارا امر، نجینا ہودن، ہم نے نجات دی ہود کو، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس کے ذریعے نجات دی؟ اپنی رحمت سے، رحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے نجات دی۔ کس سے؟ ان کی جو قوم تھی اس سے نجات دی،
اور وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ان کو سخت عذاب سے جو ہے وہ ہم نے بچا لیا، دونوں چیزوں سے بچا لیا، ان کی قوم کے مکر سے بھی بچا لیا، قوم کی دشمنی سے بھی بچا لیا، اور عذاب غلیظ سخت عذاب سے بھی بچا لیا۔ پھر کیا ثابت ہوا؟ ثابت کیا ہوا کہ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ کیا ثابت ہوا جی؟ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، عاقبت جو ہوتی ہے وہ متقین کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جس قدر بھی باطل جو ہے وہ اس کا غلبہ نظر آ رہا ہو، باطل جو ہے وہ بظاہر حق کے اوپر جتنا مرضی غالب نظر آ رہا ہو، اور چاہے جتنا ہی زیادہ اس کا شور اور غلغلہ اور زیادہ مرضی ہائپ اس کی کریٹ ہوئی ہو، تو کبھی بھی باطل سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کو کبھی بھی باطل سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو ان آنی وعدوں کو، اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کیا وعدہ ہے ہمارا اور آپ کا؟ شعار کیا ہونا چاہیے؟ کون سی آیت ہے جو ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں، یہ آنی وہ ہیں، آنی اسباق ہیں جو کہ میرے اور آپ کے سامنے رہنے چاہیے اپنی پوری زندگی میں۔ تو اپنے سامنے جو ہے وہ اس آیت کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ دنیا کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو باطل ہے وہ بہت زیادہ اس کی چکا چوند ہوتی ہے، بڑا غلغلہ ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو انجام کار ہوتا ہے وہ تقویٰ کے لیے اور متقین کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر ہی وہ یہ چیز دیکھے کہ باطل جو ہے وہ مغلوب ہو۔ ہم جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انسانی جو پیمانے ہیں ان میں، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ کے پیمانے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے شاید پیچھے بات گزری تھی کہ جب پچھلی صورت میں سورہ یونس میں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ تھا اپنی قوم کے لیے، تو وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ وہ دعا جو ہے وہ 40 سال بعد قبول ہوئی تھی۔ اس دعا کے بعد 40 سال تک فرعون جو ہے وہ زندہ رہا۔ تو انسان دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ ان العاقبۃ للمتقین۔ تو یہ جو ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ عاد کی، یہ قوم عاد کی، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، اور وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، اور وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی، امر کل جبار عنید، ہر سرکش اور نافرمان کی پیروی انہوں نے کی، اس کی جو ہے وہ اتباع کی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن بھی لعنت ان کے پیچھے ہوگی۔ الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار آگاہ رہو کہ عاد نے اپنے رب کا کفر کیا۔ الا خبردار آگاہ رہو کہ بعدا لعاد، وہی ہے عاد کے لیے جو کہ قوم ہود، جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم تھی۔ یہاں پر دوسری دلیل نقلی کا کام ہوتا ہے، اور تیسری دلیل نقلی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسری دلیل نقلی۔ اور اس دلیل کا جو مقصد ہے وہ بھی وہی ہے جو کہ پچھلی دلیل کا تھا، توحید کا بیان جو ہے وہ دلیری کے ساتھ کرو، اور ان العاقبۃ للمتقین، تسلی، اور جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا مقصود ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی کہ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا۔ قال، صالح نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی تمہارا معبود برحق ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے دیکھا ہے انبیاء جو ہے وہ اپنی دعوت کا آغاز ہمیشہ کس مسئلے سے کرتے ہیں؟ توحید سے۔ اس نے اخلاق سے نہیں کرنا چاہیے، یا معاملات کو سنوارنے سے، یا جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کریں، یا الی آخر ہی اس طرح کے معاملات سے اتنا اچھا لگتا ہے اور کتنی زیادہ پذیرائی ملتی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یہ مولوی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، کسی کے خلاف بات نہیں ہوتی، اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے والدین کی فرما برداری اور
رشتہ داروں سے حسن سلوک اور یہ ساری باتیں، لیکن ان کی پوری دعوت کے اندر توحید کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا. اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن بہرحال انبیاء کا یہ طریقہ نہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور تمہیں بسایا ہے، آباد کیا ہے. وَاسْتَعْمَرَكُمْ، تمہیں بسایا ہے یا آباد کیا ہے. فِيهَا، اس زمین میں. جب اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس نے ہی آباد کیا ہے تو پھر عبادت اسی کی کرو. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ، اس سے مغفرت طلب کرو. بِأَقْوَالِكُمْ، بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بِأَعْمَالِكُمْ یا بِأَفْعَالِكُمْ. تو شرک جو ہے وہ اپنی زبان سے بھی شرک سے استغفار کرو اور اپنے عمل کے ذریعے بھی توحید کی طرف لوٹ جاؤ اور شرک چھوڑ دو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے مجیب بھی ہے. مجیب دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور قریب ہے وہ اپنے قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کو جو ہے وہ محیط ہے اور ہر ایک جو ہے وہ غالب ہے اور قریب ہے. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. قریب مجیب، اللہ تعالیٰ قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. اس کے جواب میں اس قوم نے کیا کہا؟ قالوا، کہنے لگے، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، قد کنت، آپ تو تھے، فینا، ہمارے میں، ہمارے اندر آپ پہلے کیا تھے؟ مرجوا، ہمیں تو آپ سے بہت امیدیں تھیں. قبل ھذا، یہ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اور یہ توحید بات کرنے سے پہلے آپ سے تو ہم نے بڑی اچھی امیدیں وابستہ کر رکھی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے معاشرے کے اندر اچھی صفات کی وجہ سے بہت محترم تھے اور قابل عزت تھے، اسی طرح انبیاء اسی طرح ہوتے ہیں. تو یتیموں کی کفالت کرنا اور مساکین کے ساتھ، عاجزوں کے ساتھ تعاون کرنا، بیماروں کی عیادت اور یتیم بچوں کی کفالت، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انبیاء اپنے معاشروں کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے قابل عزت ہوتے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی. اسی لیے وہ کہنے لگے کہ صالح، تمہیں تو ہم بڑا اچھا بندہ سمجھتے تھے اور تمہارے سے تو ہمیں بڑی امیدیں تھیں، یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ یہ پہلے والے کام تھے، اگر وہ کام کرتے رہو تو وہ تو ٹھیک ہے، البتہ یہ تم نے یہ جو بات شروع کر دی ہے کہ شرک چھوڑ دو، تو یہ کس چکر میں آپ پڑ گئے؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا، کیا آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ہم عبادت کریں اس چیز سے، آپ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم عبادت کریں ان چیزوں کی کہ جن چیزوں کی عبادت ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، اس سے آپ ہمیں روکتے ہیں. آپ نے کیا کام شروع کر دیا؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو بڑے ہی حیران کن شک میں ہیں اس معاملے سے جس طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں. یعنی کہ یہ مریب جو ہے، یہ شک ان کے لیے صفت ہے، تو اسی کی تاکید کے لیے ہے. تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ایسا شک جو کہ حیران کر دینے والا ہے اور یعنی کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریب ہے. تو ہمیں جو ہے وہ آپ کی اس دعوت کے اندر بہت زیادہ شک ہے. آپ سے تو ہمیں بڑی امید تھی، آپ نے ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں ان سے منع کرنا شروع کر دیا ہے، یہ ایسا کام آپ نہ کریں. اس کے جواب میں صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں؟ قال، صالح نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح روشن دلیل پر ہوں، وآتانی، اور اللہ نے مجھے دے رکھی ہے، منہ، اپنی جانب سے، رحمتن، نبوت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اگر اس کے باوجود میں توحید کی دعوت دینی چھوڑ دوں، عصیتہ، توحید کی دعوت دینی چھوڑ دوں. عصیتہ کا معنی تو یہ ہے کہ میں اس کی نافرمانی کروں، لیکن یہاں پر نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ نافرمانی سے مراد وہ چیز ہے جس کی طرف وہ بلا رہے ہیں، جو ان کی قوم کا مطالبہ ہے. اور ان کی قوم کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کو کہا جاتا ہے استفہام انکاری. استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے تو یہ سوال، لیکن اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان چیزوں سے منع مت کرو، ان چیزوں کی عبادت کرنے سے منع مت کرو. تو اگر میں یہ بات تمہاری مان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا. ان عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو فمن ینصرنی من اللہ، اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟
اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں اور تمہاری بات مان کے توحید کی دعوت دینی چھوڑ دوں تو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کیا تم میری مدد کرو گے؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تم تو مجھے صرف نقصان میں ہی بڑھا سکتے ہو، تم میرا نقصان ہی زیادہ کر سکتے ہو، اللہ کے مقابلے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کے مقابلے میں تم میری مدد نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد کہا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اے میری قوم یہ ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا، بس تم اس کو چھوڑ دو، اکل فی ارض اللہ، اس کو اللہ کی زمین میں کھانے دو، ولا تمسوها بسوء، اس کو جو ہے وہ نقصان مت پہنچاؤ، تو فیأخذکم عذاب قریب، اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ ایک قریبی عذاب جو ہے وہ تمہیں آ لے گا، تمہیں فوری عذاب جو ہے وہ تمہیں کر لے گا۔ تو یہاں پر جو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے، حالانکہ تمام اونٹنیاں ہی اللہ کی اونٹنیاں ہیں، سب اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ بطور معجزہ بغیر کسی مادی سبب کے وجود میں آئی تھی، اس وجہ سے بطور تعظیم اور تشریف اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے۔ اور تأکل فی ارض اللہ مطلب یہ ہے، فذروها تأکل فی ارض اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کا کھانے کا انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ولا تمسوها بسوء کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اگر تم نے اس کو نقصان پہنچایا تمہیں جو ہے وہ فوری عذاب پکڑ لے گا۔ تو اس میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ معجزے کی توہین جو ہے وہ جو انبیاء کی نشانیاں یا معجزے ہوتے ہیں ان کی اہانت کرنا جو ہے وہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ تو فعقروها، بہرحال ابھی ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے، بہرحال تو ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔